بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ کامران علی ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ ڈالنے کا حق مل گیا۔ الحمدللہ 73 سال کے بعد کوئی ایسا موقع آیا ہے یا ایسا وزیر اعظم ہے جس کو اوورسیز پاکستانیوں کا احساس ہے۔ الحمدللہ عمران خان کے اس دور میں یہ بھی انہوں نے اپنا جو وعدہ کیا تھا اوورسیز کے ساتھ وہ انہوں نے پورا کر دیا۔ جو قومی اسمبلی سے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ ڈالنے کا حق کا بل جو تھا وہ منظور ہو چکا ہے۔ اب یہ بل انشاءاللہ سینٹ میں لے جایا جائے گا اور الحمدللہ مجھے بڑی امید ہے کہ وہاں سے بھی یہ بل منظور ہو جائے گا۔ اپوزیشن نے مقصد بات صرف مبارکباد دینے کا نہیں ہے، مقصد یہ بھی بتانا ہے کہ ہمارے ملک کی اپوزیشن جو ہے یا جو ایک نون لیگ ہے، ایک پارٹی ہے نواز شریف کی نون لیگ، انہوں نے اس بل کی بھرپور مخالفت کی، کیونکہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اوورسیز پاکستانی پٹواری نہیں ہے، یہ لوگ یہاں پہ پٹواری نہیں ہے، اور 95 سے بھی زیادہ پرسنٹیج جو ہے لوگوں کی اوورسیز پاکستانی کی وہ سارے عمران خان کو پسند کرتے ہیں اور ان کی پالیسیوں کو بھی پسند کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ آج یہ کہتے ہوئے بڑا فخر محسوس ہو رہا ہے کہ سب اوورسیز پاکستانی آنے والے الیکشنوں میں اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں گے۔ مختلف ادوار میں یہ جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں ان کے مختلف لوگ جو ہوتے ہیں وہ سپوک پرسن ہوتے ہیں۔ تو نون لیگ کا آج کل ایک بہت ارسطو صاحب جو ہیں وہ سپوک پرسن ہیں، ان کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ ان کے اپنے الفاظ نہیں ہوتے، ان کو پیچھے سے فیڈ کیا جاتا ہے۔ پیچھے کون بیٹھا ہے؟ یا تو مریم نواز ہے یا مریم صفدر ہے یا ان کے والد صاحب ہیں نواز شریف، وہ انہی کے الفاظ بولتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے کئی ادوار میں مختلف لوگ آتے ہیں، وہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اصل میں وہ اپنی پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے نہ صرف مخالفت کی لیکن ابھی تک بھی انہوں نے بیان دیا، احسن اقبال صاحب نے، کہ اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان کے بارے میں کوئی سمجھ نہیں ہے۔ عجیب بات کرتے ہیں، ایک بندہ آپ کی جو معیشت ہے، جو آپ کی اکانومی ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ اوورسیز پاکستانی یہاں سے پیسہ وہاں پہ بھیجتے ہیں تو آپ کہ جو ہے وہ سسٹم کو چلتا ہے، تو آپ ان کو سمجھ نہیں ہے، تو ایسے ہی وہ بیوقوف ہیں جو آپ کو کسی نہ کسی طرح سے زر مبادلہ یہاں سے پاکستان ٹرانسفر کرتے ہیں پیسہ۔ تو سوچنے کی بات ہے، نہ صرف یہ لوگ ہمیں بیوقوف بناتے ہیں، عوام کو بیوقوف بناتے ہیں، خود اپنا بیٹا امریکہ سے اس کو بلا کے ناروال سے الیکشن لڑوایا اس کو، ہاں جی۔ اور جب میں نے مریم کی بھی ٹویٹ اگلے دن پڑھی، انہوں نے بھی لکھا کہ جی وہ میاں نواز شریف صاحب بھی چاہتے ہیں کہ اوورسیز کو اب ووٹ کا حق مل جائے، پہلے مخالفت کی، بھرپور مخالفت کی جب بل پاس ہونے کی باری آئی، اب جب دیکھا کہ چڑیاں چگ گئی ہیں کھیت، اب تو ہمارے پاس کچھ نہیں اختیار رہا اور اوورسیز کو اختیارات مل گئے ہیں ووٹ ڈالنے کے، تو ابھی ایک بیان جھاڑ دیا کہ ہم بھی اوورسیز کے حق میں ہیں کہ وہ ووٹ کاسٹ کریں۔ تو الحمدللہ میں آپ کو یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ آنے والا الیکشن اوورسیز پاکستانی عمران خان کو بھرپور سپورٹ کریں گے اور انشاءاللہ انہیں کامیاب کروائیں گے۔ ناظرین، اس سے پہلے آپ جانتے ہوں گے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو الیکشن میں بھی حصہ لینے کا حق ملا ہے، تو اس سے بہت بڑا ایک چینج آئے گا، الحمدللہ بہت بڑی ایک تبدیلی آئے گی پاکستان میں۔ میں نے تھوڑا سا ایسے اندازہ کیا، کیلکولیٹ کیا، تو یہ قومی اسمبلی کی تقریباً 342 سیٹس ہیں اور صوبائی اسمبلی کی ساری ملا کے 750 سیٹ آلموسٹ بنتی ہیں۔ اگر ان کو میچ کیا جائے 700 اور 300، 1000 سے یا 1100 کے تقریباً یہ سیٹس بنتی ہیں۔ اگر اوورسیز پاکستانیوں کو الیکشن میں حصہ لینے کا موقع مل جائے، میں تھوڑا سا آپ کو میں نے ایک تجزیہ اس پہ کرنا چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ایک فیزیبلٹی اس کی بناتے ہیں کہ ایک حلقے کا صرف ایک بندہ جو اوورسیز پاکستانی ہے اور وہ بڑا شوقین ہے، وہ پاکستانی کی سیاست میں حصہ لینا چاہتا ہے، وہ اپنے حلقے کا کام کرنا چاہتا ہے اور وہ الیکشنوں کے دنوں میں وہاں پہ جا کے وہ اپنی عوام کی بھلائی کے لیے بہت سارے کام کرنا چاہتا ہے اور پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہے الیکشن میں، تو کم از کم اگر اس کا ایک خرچہ دیکھیں
تو 1 کروڑ روپیہ یا 1 لاکھ ڈالر اگر وہ الیکشن پہ خرچ کرتا ہے تو آپ اندازہ کریں کہ اسی طرح 1000 حلقے ہیں تو 1000 کروڑ پاکستان میں ٹرانسفر ہو جائے گا الیکشنوں کے دنوں میں. یہ میں اس لیے تھوڑا سا اندازہ لگایا کہ 1 کروڑ، اور بہت سارے لوگ تو ایسے بھی ہوں گے جو 100 کروڑ لگانے کو تیار ہوں گے. تو یہ پیسہ تقریباً اگر آپ اندازہ لگائیں یہ 10 ارب روپیہ بنے گا. 10 ارب روپیہ ایسا ہوگا کہ جو لوگوں کی فلاح پہ خرچ ہوگا. اس نے کوئی گورنمنٹ کے کام نہیں کرنے الیکشن کے دنوں میں، اس نے پرائیویٹ جو اپنا چھوٹا چھوٹا جو اس کا حلقہ ہوگا اس میں کوئی کسی کی مدد کرے گا، کسی کو کھانا کھلائے گا، کسی کا کوئی چھوٹا موٹا کوئی کام ہے وہ کروا دے گا، کسی کی بچی کی شادی کروا دے گا اپنے ووٹ اکٹھے کرنے کے لیے. لیکن پھر بھی یہ پاکستان کی عوام کے پاس رائٹ ہے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ ان کے لیے اچھا ہے اور سمجھدار ہے تو وہ اس کو چوز کر کے آگے لے آئے. نہیں تو اس کی خدمت جو ہے وہ فی سبیل اللہ ہے، اس نے فی سبیل اللہ اپنے علاقے میں کام کیا ہے، وہ اس طرح سے پاکستان کی عوام کو کی کسی نہ کسی طرح سے بھلائی ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 73 سال بعد یہ چھوٹے چھوٹے جو 2 قدم اٹھائے، جیسے پہلے ووٹ کا حق دیا یا اس سے پہلے الیکشن میں بھی پارٹیسپیٹ کرنے کا حق دیا، اس سے بہت بڑی تبدیلی آئے گی. اس سے اوورسیز کے دل اور بڑھیں گے، یعنی کہ وہ اور زیادہ خوش ہوں گے، اپنی انویسٹمنٹ پاکستان میں لے کے آئیں گے. اگر کسی نے سیاست میں آنا ہے تو وہ چاہے گا کوئی اپنی وہاں پہ جا کے انڈسٹری لگائے، کوئی مل لگائے، کوئی کارخانہ لگائے، تو اس میں لوگوں کو وہ ہائر کرے گا تو جابز اپرچونٹی بڑھیں گی. تو اوورآل میں اس کو سمیٹتا ہوں کہ سارے اوورسیز پاکستانیوں کو بہت بہت مبارکباد. اللہ پاک ہمارے کپتان عمران خان کو اور زیادہ عزت بخشے، اللہ پاک اس کی زندگی کو اور موقع دے تاکہ وہ پاکستان کے لیے بھلے کے اور بہت سارے کام کر سکے. تو ان دعاؤں کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.